بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ جب بنیامین کو روکا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم دوبارہ تازہ ہو گیا اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے غم دکھ کا اظہار کرنے لگے اور پھر بیٹوں کو کہنے لگے کہ جاؤ تم یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کی تلاش کرو اور اس سلسلے میں اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں۔ تو والد کہ اس کہنے پہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اب تیسری مرتبہ مصر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب اس تیسرے سفر میں جو واقعات پیش آئے آج کی آیات میں ان واقعات کا ذکر ہے۔ چنانچہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو بھائیوں نے بڑی عجز و انکساری کا اظہار کیا، ایک اور دوسرا یہ کہ ہمارا پورا خاندان اور گھرانہ گھر والے خارساری کی وجہ سے بڑی تکلیف میں اور ساتھ یہ بھی کہ جو پونجی ہم اس مرتبہ لائے ہیں غلہ خریدنے کے لیے وہ تو نکمی ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ اسے کوئی قبول کرے، لہذا آپ ہمارے اوپر احسان کرتے ہوئے پیسے ہمیں غلہ دے دیں، اور ہمارے اوپر یہ احسان کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دنیا آخرت دونوں میں اس کا بدلہ دیتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب ایک ان کی عجز و انکساری کو دیکھا اور دوسرا یہ کہ گھر والے انتہائی تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں خارساری کی وجہ سے، تو یوسف علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا اور پھر ادھر سے وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اب ابتلا کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، آزمائش کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، نہ بتانے کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے۔ کچھ یوسف علیہ السلام کی قلبی شہادت، دلی شہادت بھی اس پہ ہو رہی تھی، تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، لیکن ظاہر اس طرح کر دیا کہ ان سے سوال کر بیٹھے، استفہام تقریری جس کو کہتے ہیں، سوالی انداز میں اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں اس کی خبر ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اس وقت جو کچھ کیا تھا جب تم نادان تھے،
नासमझी नादानी में तुमने जो कुछ किया। अरे कि ये वाक़यात नहीं जिक्र किए, तुमने ये किया, ये किया, ये किया। ये आपके करीमाना अखलाक थे। और साथ ये भी साथ गोया कि उनको माजूर समझा कि आपने नासमझी में, नादानी में ऐसा किया। अल्लाह बाद फसील ने लिखा कि इसका ये मतलब भी हो सकता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको बड़े लतीफ़ पैराए में, बड़े लतीफ़ अंदाज में, बारीक अंदाज में ये बात समझाई कि जब कहारसानी की तकलीफ़ तुम्हें वालिदैन की और घर वालों की तुमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती, हालांकि उसके साथ ज़िंदगी गुजर रही है, ज़िंदगी जैसे भी अब गुजर रही है, ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती, और इतनी आज़ इंकिसारी और फरियाद कर रहे हो, तो फिर जिस बाप से तुमने मुझे जुदा किया और फिर बाप के सामने बिन्यामीन को सताते रहे, तकलीफ़ देते रहे, तो उससे तुम्हारे वालिद को और घर वालों को कितनी तकलीफ़ हुई होगी, कितनी तकलीफ़ हुई होगी। कुछ इसका भी एहसास हो जाए। एक बारीक पैराए में बज़ाहिर आपने उनकी बरसड़ू की याद की, आपने ये किया था, वो किया था, ये किया था, बस ये है कि तुम्हें पता है तुमने जो यूसुफ अलैहिस्सलाम और भाई के साथ किया। अब उनके तो वहम गुमान में भी नहीं था, पहले 2 सफ़र भी किए थे और बिन्यामीन को रोका गया था, वहम गुमान में भी नहीं था कि यूसुफ जो है वो अब तो ज़िंदा हो, फिर वो इतने बड़े ओहदे पर फायज हो कि अज़ीज़ मिस्र हो, और अज़ीज़ मिस्र जो आपसे पहले था वो तो सिर्फ अज़ीज़ मिस्र था। इनको बादशाह ने अपने इख्तियारात भी दे लिए थे, अपने खुद मुख्तार बना लिया था। उनके मखबूबान में भी ये नहीं था कि मिस्र जैसे मुहज़्ज़ब तरक्याफ़्ता मुल्क का बादशाह बने हमारा भाई, मखबूबान में नहीं था। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के सवाल का अंदाज़ कोई ऐसा था कि उससे वो समझ गए कि हो न हो ये वही यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो उन्होंने फिर कहा कि क्या आप यूसुफ है? उसने कहा मैं यूसुफ और ये मेरा भाई बिन्यामीन, ये मेरा भाई बिन्यामीन। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर ये एहसान फरमाया है, एहसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुकाम तक मुझे पहुँचाया है। मतलब तुम तो मुझे ख़त्म करना चाहते थे, अल्लाह ने उससे भी बचाया, ज़िंदगी दे दी। तुम मुझे ज़लील करना चाहते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इज़्ज़त दी और इज़्ज़त के इस मुकाम तक पहुँचाया। और तुम मुझे कितना अर्सा अपने वालिद से तुमने जुदा रखा, लेकिन जब अल्लाह ने चाहा वालिद मुझे इस हाल में मिल जाएंगे कि मैं मिस्र जैसे मुल्क का क्या हूँ, बादशाह हूँ। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आगे ये बात भी इरशाद फरमाई, लेकिन अपनी बात नहीं की कि अपनी तरफ इशारा करते कि मैंने बड़े तक़वे से काम लिया और मैंने बड़े सब्र से काम लिया, नहीं, एक आम अंदाज में बता दिया कि जो भी इंसान तक़वे से काम ले, तक़वा बहुत बड़ी हकीकत है और बहुत बड़ी सिफत है तक़वा। अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकी परहेज़गार लोगों की बड़ी सिफात कुरान में बयान फरमाई है। अल्लाह तबारक ने फरमाया कि जो बंदा तक़वा की सिफत को इख्तियार करेगा तो मैं उसकी सारी मुश्किलात दूर कर दूँगा और सारी मुश्किलात से निकलने का रास्ता उसके लिए बना लूँगा, और उसको वहाँ से मैं रोज़ी दूँगा जहाँ से वहमो गुमान भी नहीं होगा। इसके अलावा और भी बड़ी कि सबसे मुअज़्ज़ज़ अल्लाह के बंदों में अल्लाह के नज़दीक वो है जो सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार है। और तक़वा तो मिल्लत इब्राहीमी के अहम उसूल में से एक उसूल है तक़वा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो भी तक़वा इख्तियार करे, इसका पहला दर्जा जिसको यहाँ अदना दर्जा कह सकते हैं वो यह कि कुफ्र, शिर्क, निफाक और कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचाए।
اور پھر درجہ بدرجہ اس کے کئی درجات ہیں، یہاں تک کہ صغائر سے اپنے آپ کو بچائے، یہاں تک کہ ان چیزوں سے بھی بچائے جو رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں، یہاں تک کہ اپنے دل کو اللہ کے سوا ساری چیزوں سے خالی کر دے اور ایک اللہ کی ذات کو اپنے دل میں جگہ دے، اللہ کی ذات کو اپنے دل میں جگہ دے، محبت کرے اللہ کے لیے، بغض رکھے کسی سے، غصہ کرے کسی کو اور بغض رکھے تو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، وہ پھر اعلیٰ درجہ ہے تقوی کا۔ تو فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے وَيَصْبِرْ اور صبر سے کام لیتا ہے تو پھر وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کے نزدیک ایسے لوگ نیک ہیں اور نیکوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا، اللہ ان کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ مومن کی شان ہی عجیب ہے، کافر اگر نیکی کرے تو اس کا صلہ اللہ دنیا میں دیتا ہے، شہرت کی صورت میں، اولاد میں، مال میں، منصب میں، ترقی کی صورت میں اللہ دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں۔ لیکن مومن کو اللہ ادھر بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دے گا، اور آخرت صلہ تو آخرت کا ہے۔ یہ بات یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ دیکھیں جو بھی تقوی سے اور صبر سے کام لے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ نیک ہوگا، نیک، اور اصل نیکی تقوی ہے، اور تقوی کے نتیجے میں صبر ہے، تقوی کے نتیجے میں پھر کیا ہے؟ صبر ہے۔ جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے پھر مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ان پہ صبر کرنا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا آخرت دونوں میں دیتا ہے، دنیا میں ایسا مقام دے رہتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ اس کو بلند مقام عطا کرے گا، عزت عطا کرے گا۔ صبر ہمارے نزدیک تو صبر کے ایک جز کو کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ مصیبت کو برداشت کر لینا، مصیبت کو برداشت کر لینا، ایک سہ لینا، اس پہ جزا فضا نہ کرنا، رب کی طرف سے سمجھتے ہوئے اس کو برداشت کر لینا۔ ہمارے نزدیک صبر کا جو ایک جز ہے وہ صبر ہے، حالانکہ شریعت میں صبر کے تین اجزاء ہے۔ مصیبت کو برداشت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کا فیصلہ سمجھتے ہوئے اس پہ جزا فضا نہ کرنا، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پہ نفس کو روکنا، اللہ کی اطاعت پہ نفس کو روکنا، اور تیسرا جز اس کا ہے اللہ کی بغاوت سے روکنا، اطاعت پہ روکنا، بغاوت سے روکنا، اور مصیبت کو برداشت کرنا۔ یہ تین اجزاء ہے صبر کے، اس میں گویا ساری کی ساری شریعت آ جاتی ہے، ساری کی ساری۔ ایسا ہی شکر بھی، شکر کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکمل فرمان بردار اور مطیع بن جائے۔ جس اللہ نے میرے اوپر اتنا کرم کیا ہے، اتنا انعام کیا ہے، تو دنیا میں اگر کوئی کرے میرے ساتھ کوئی نیکی پھر تو میں اس کی ہر بات مانتا ہوں، اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ہر بات مانتا ہوں، میں اس کا بندہ بن جاتا ہوں، اسی کی ہر بات مان کے چلتا ہوں۔ تو جو رب جو حقیقی محسن ہے اس نے میرے اوپر جو یہ انعامات کیے ہیں، پہلے مجھے ایمان کی دولت عطا کی ہے، ایمان کی دولت ساری دنیا، بلکہ اس کی مثال بھی دے سکتے ہیں، ساری دنیا ایمان کی قیمت نہیں بن سکتی، میں کہتا ہوں اس کی مثال بھی ہم نہیں دے سکتے۔ ایمان اتنی بڑی قیمتی چیز ہے، اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی، ایک محض اپنی عنایت سے، اپنے فضل سے، یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ پھر اللہ نے صحت کی دولت عطا کی، صحت کی، جو بیمار ہیں ان سے جا کے پوچھ رہے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کئی بیماریوں کے شکار ہیں، ان بیماریوں کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں کو دیکھ سکتے ہیں، کھا نہیں سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، السر معدہ والا، ایسے ہی شوگر والا، دل کا مریض، اور اس طرح جو ہے وہ گردے جس کے فیل ہو جائیں، وہ تو پانی تک نہیں پی سکتا، پانی کو سونگھ سکتا ہے، پی نہیں سکتا۔ ہمارے ایک رشتہ دار عورت تھی پشاور میں، وہ اس کو جب پیاس لگتی تھی تو فریج کھول کے اس کے منہ اندر کر دیتی، پانی ہے بوند بھی نہیں پی سکتی تھی، گردے ختم ہو گئے تھے۔ تو ایمان کے بعد اور ایمان کا جو تقاضا ہے اور کو تقاضوں کو جاننے کے لیے علم کے بعد، آسمانی علم کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ہے اللہ کی کیا ہے؟
وہ صحت ہے، صحت کہ آدمی کو نماز عبادت کرے تو مزہ آئے، کچھ کھائے پیے تو مزہ آئے، اور بیٹھنے کا، لیٹنے کا، چلنے کا، ہر چیز کا مزہ آئے۔ صحت ہو تب، صحت نہ ہو نہ آدمی صحیح بیٹھ سکتا، نہ آدمی صحیح لیٹ سکتا ہے، اور نہ آدمی چل سکتا ہے، نہ آدمی زندگی گزار سکتا ہے، کہ دن رات مصیبت میں گزرتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں۔ اور پھر صحت کے بعد اللہ نے دولت عطا کی، حق حلال کی دولت، محتاجی سے بچایا ہے، اللہ نے سر چھپانے کی جگہ عنایت کی ہے، ٹھیک ہے، پھر اللہ نے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچایا ہے۔ ایک ایک کس کو آدمی گنے، اور نہ صحیح انسان کی یہ جو سانس اندر جاتی ہے باہر آتی ہے، یہ اندر جائے باہر نہ آئے تو ختم، اور یہ باہر آئے اندر نہ جائے تو ختم۔ اس لیے تو داؤد علیہ السلام نے رب کے سامنے یہ التجا کی تھی، میرے مولا تیرا شکر تو ہم ادا نہیں کر سکتے، تیرے شکر جب ادا کریں گے تو ظاہر ہے اس کے لیے سانس کم از کم ایک مرتبہ اندر جائے گی اور باہر آئے گی، اور یہ مستقل تیری دو نعمتیں ہوں گی۔ اندر جائے یہ الگ نعمت، مستقل ایک بہت بڑی نعمت، پھر باہر آئے یہ مستقل ایک بہت بڑی نعمت۔ تو جب بھی ہم تیرا شکر ادا کریں گے، تیری مزید دو نعمتیں ہمارے اوپر ہوں گی، تو ہم تو تیری نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا داؤد، جو میرا بندہ میری نعمتوں کو میری طرف سے سمجھے گا، میں یہ سمجھوں گا تم کمزور ہو کہ اس نے شکر ادا کر ہی دیا۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے، یہ مجھے کس نے دی یہ چیزیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کوئی بندہ میرے ساتھ احسان کر رہا ہے، اس کے دل میں میری مہربانی، میرے ساتھ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، بھلائی کرنا، یہ کس نے ڈالا ہے؟ ہمدردی کس نے ڈالی ہے؟ یہ بھی اس نے رب نے ڈالی ہے۔ تو انسان جو کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع ہو جاتا ہے، مطیع، سمجھدار انسان، کہ جب ساری نعمتیں اسی کی ہے، وجود اسی کا دیا ہوا، ایمان اسی کا دیا ہوا، ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی، میں اس کا مکمل فرمان بردار کیوں نہ بن جاؤں؟ میں اس کی بغاوت نہیں کروں گا۔ تو شکر کا سب سے بڑا درجہ اللہ کی اطاعت، فرمان بردار ہونا ہے، اس کے بغیر شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ اللہ نے جس مقصد کے لیے دی ہے اسی مقصد میں استعمال کرے۔ کل وجود میں جو نعمتیں ہیں، دیکھنے کی نعمت، بولنے کی نعمت، سننے کی نعمت، ٹٹولنے کی نعمت، یہ نعمتیں بھی جس مقصد کے لیے دی ہے اس مقصد میں استعمال کرے۔ ان آنکھوں سے اللہ کے کلام کو دیکھے، اس کی تلاوت کرے، والدین کی زیارت کرے، اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھ لے، اور کانوں سے اچھی باتیں سنے، زبان سے اچھی باتیں کرے، جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، تو تب ان نعمتوں کا کیا ہوگا؟ حق ادا ہوگا اور شکر ادا ہوگا۔ ایسا ہی زبان سے اللہ کی عظمت اور محبت ہو، اور اس طرح اعضاء اور جوارح سے بھی نوافل ادا کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو شکر بھی پورے دین کا نام ہے، صبر بھی پورے دین کا نام ہے۔ اگرچہ ہم شکر بھی ایک جز کو سمجھتے ہیں اور صبر بھی ایک جز کو سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں شاکر صابر بنا دے۔ تو ظاہر ہے یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے بھی یہی بات کی کہ جو آدمی متقی پرہیزگار بن جائے اور صبر سے کام لے، پھر اللہ اس تبارک و تعالیٰ کو دنیا آخرت دونوں میں نوازتا۔ اچھا جی، اب بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کی یہ تقریر سن لی تو مجبوراً ایک تو ان کو وہ اب کی ساری اپنی کارگزاری یاد آ گئی کہ ہم نے کیا کرتوت کیے تھے ان کے ساتھ، کیا سلوک کیا تھا، کیا مظالم ڈائے تھے، ساری کارگزاری سامنے آئی۔ اس پہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور شرمندگی کے ساتھ اور اپنے اس گناہ کے اعتراف کے ساتھ اس کا اقرار کر لیا۔ اس کا کیا کیا؟ اقرار کر لیا، اور ساتھ اگر جو معافی پھر بھی نہیں مانگی، لیکن جو آدمی اعلیٰ مقام پہ ہو، وہ اگر کوئی معافی نہ مانگ لے، صرف اپنے جرم کا اعتراف کر لے جرم کا، تو بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسے معافی مانگ لی،
تو انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، اور ساتھ یہ بھی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم دونوں بھائیوں کو ہم پہ فضیلت دی، ہم پہ فضیلت دی ہے، ہم تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیا کرم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مان گئے وہ، بے شک ہم خطا کار تھے، ہماری غلطی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، تمہارے مطلب تمہیں ایسی بات تمہیں نہیں کہی جائے گی جس سے تمہاری عزت اور آبرو متاثر ہو۔ کسی کو ملامت کہا جاتا ہے، کسی کو ایسی بات کہنا جس سے اس کی عزت اور آبرو متاثر ہو، اسی کو ملامت کہا جاتا ہے۔ فرمایا تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، کیا مطلب؟ آج میری طرف سے ایسی بات سننے کو تمہیں نہیں ملے گی جس سے تمہاری عزت اور آبرو متاثر ہو۔ بلکہ یوسف علیہ السلام نے صرف یہ بات بھی نہیں ارشاد فرمائی، بلکہ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی مانگی۔ مغفرت کی، یہ آپ کے کریمانہ اخلاق تھے، کریمانہ اخلاق تھے، مغفرت کی دعا بھی مانگی۔ فرمایا کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، اور وہ سارے کے سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر کیا ہے؟ رحم کرنے والا ہے، سارے مہربانوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہی بات فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کی تھی، یہی سلوک فرمایا تھا آپ نے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ مکہ کو جب فتح کیا آپ نے تو پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، اور پھر نوافل ادا کیے، اور پھر بیت اللہ کے دروازے کے دونوں کواڑوں کو پکڑ کے، چوکھٹ کو پکڑ کے لوگوں سے پوچھ رہے کہ اب تم بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کہ میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ایک شریف بھائی ہیں، اور شریف اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، آپ سے ہمیں توقع ہے اچھے سلوک کی، اس کی اچھے سلوک کی توقع ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ بات دہرائی، اور لوگوں نے یہ بات جواب میں دہرائی کہ ہمیں آج سے آپ سے اچھی توقع، اچھی امید ہے، آج ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اس پہ رسول اللہ نے فرمایا میں آج تمہیں وہی بات کہوں گا اور وہی سلوک کروں گا تم سے کہ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی اور سلوک کیا تھا۔ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، میری طرف سے تمہیں ایسی کوئی بات سننے کو نہیں ملے گی جس سے تمہاری عزت اور آبرو متاثر ہو جائے، ایسے ہی میری طرف سے بھی تمہیں کوئی بات سننے کو نہیں ملے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ بھائیوں کو انہوں نے معاف کر دیا، میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں۔ انہوں نے صرف معاف بھی نہیں کیا بلکہ اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی، میں بھی جو ہے تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، اللہ تمہیں معاف کر دے اور جاؤ میری طرف سے تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے جب رسول اللہ کے یہ اخلاق دیکھے تو بہت سارے اسلام میں داخل ہوئے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میری اس قمیص کو۔ تفسیر دروس القرآن والے لکھتے ہیں یہاں پہ کہ یوسف علیہ السلام کی یہ قمیص جو ہے اس واقعہ میں، پورے واقعہ میں بڑی اہمیت کی حامل رہی، بڑی اہمیت کی۔ پہلے 2 مرتبہ اس قمیص کے ساتھ بری خبر دی گئی، بری خبر۔ ایک مرتبہ یعقوب علیہ السلام کو کہ بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا اور جھوٹے خون میں اس کو لت پت کر دیا گیا، اور دوسری مرتبہ زلیخا نے جب کیا کر دیا تھا، یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے پیچھے سے قمیص پکڑی، اس کو پیچھے سے پھاڑ دیا تھا۔ تو اس وقت ایک شیرخوار بچہ 4 مہینے کا، اور وہ بھی زلیخا کے خاندان میں سے، اس نے یہ گواہی دی کہ قمیص اگر پیچھے سے پھٹی ہو تو غلطی کس کی ہے؟ زلیخا کی ہے۔ تو اس وقت بھی سے کیا تھی؟ بری خبر دی گئی تھی اس کے ذریعے۔ لیکن تیسری مرتبہ اس قمیص کے ذریعے یعقوب علیہ السلام کے پاس اچھی خبر گئی، پہنچی۔ وہ کیا؟ کہ یوسف علیہ السلام زندہ سلامت ہے، اور صرف زندہ سلامت بھی نہیں، اللہ نے ان کو مصر جیسے مہذب ملک کا اقتدار نصیب فرمایا ہے۔ تو اور پھر ساتھ یہ بھی
کہ اس قمیص کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی کیا ہے؟ بینائی کی شفا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے یہی بھائیوں سے کہا آپ میری یہ قمیص لے جاؤ، والد کے چہرے پہ ڈال دو تو بینائی جو کیا ہو جائے گی؟ لوٹ آئے گی۔ اور میرے والد صاحب پھر جب میری سنیں گے اور بینائی بھی ٹھیک ہو جائے گی تو وہ خود جو ہے وہاں نہیں رہ سکیں گے، خود چل کے میرے پاس یہاں پہنچ جائیں گے۔ لیکن خود تو یوسف علیہ السلام امور اقتدار میں بڑے منہمک تھے، اس کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکتے تھے، تو کہا کہ والد میرا سن کے خود نظر آ جائیں گے اور باقی گھر والوں کو تم لے آنا۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا، قمیص لے جائی گئی اور یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی تو بینائی لوٹ آئی۔ اور اس سے پہلے انہوں نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی کہ اگر تم مجھے کچھ کہو نا تو میں ایک بات کہنے والا ہوں کہ مجھے تو آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس پہ بیٹھوں نے کہا وہ پرانی غلطی میں پڑے ہوئے ہو، یوسف تمہیں جو ہے بھول نہیں رہا، اس سے تم کیا ہو جاؤ گے؟ ختم ہو جاؤ گے۔ پھر جب قمیص پہنچی انہوں نے کہا میں نے جو کہا تھا، میں تمہیں نہیں کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ بہرحال اس کا ذکر تو پھر اگلی آیات میں ہوگا۔ یہاں ان آیات میں یہی کارگزاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ اور جیسے میں کہتا ہوں اس واقعے میں ہمارے لیے جو بھی آیات، جتنی آیات ہم پڑھتے ہیں، ہر حصے آیات میں سبق ہے، سبق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے اور اللہ کی تقدیر کے آگے کوئی چیز چلتی نہیں۔ اللہ نے جس کے لیے جو رکھا ہے وہ اس کو پہنچ کے رہتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اس سے اس کو محروم کرنا چاہے یا کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اللہ اور اسے نقصان سے بچانا چاہے تو کوئی اللہ کے فیصلے کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ حاسد کا انجام برا ہوتا ہے، حاسد کے حسد کا انجام اس کے حق میں برا ہوتا ہے اور مقصود کے حق میں وہ اچھا ہوتا ہے، اور مقصود کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ اس حسد کے نتیجے میں اس کو بام عروج تک پہنچاتا ہے، بام عروج، دنیا آخرت دونوں میں مقام دیتا ہے، بشرطے کہ وہ صبر اور تقوی سے کام رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا مولانا۔ اللهم انا نعوذ بك من فتنة الأحياء والممات۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ تبارک و تعالیٰ ہمارا ٹکڑا سننا اور سنانا کی بارگاہ میں حضور منظور فرما اور اس پہ جو اپنے ثواب اپنے منظر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کے مرتدم تک ہمیشہ ہمیشہ شکریہ ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی اور پھر ہم سب کو پر 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کہ اس کے بعد پھر کبھی پکڑ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا کامل عاجلہ مستقبل عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کو قرضوں سے نجات دے دے، خصوصاً درد والے ساتھیوں میں سے ان کے متعلقین رشتہ داروں گھر والوں اولاد میں سے کوئی بیمار ہے یا پریشان حال ہے یا مقروض ہے ان کو مصیبتوں سے نجات دے دے۔ ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا، اپنا آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے نصیب فرما، اپنا آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما۔ ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو، ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو، ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم، آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم، آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا۔